بھٹو صاحب کی اقتدار سے معزولی اور فوج کا اقتدار سنبھالنے کی، کیا افغانستان کی جنگ امریکہ کے اشاروں پر امریکہ کی پلاننگ سے لڑی گئی تھی؟ آپ ماشاء اللہ کب اٹھا رہے ہیں کہ جو مشرقی پاکستان جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، کہ پاکستان اپنے جوہری پروگرام کو رول بیک کر دے۔ یہ بہت اہم کتاب ہے، اس کو وہ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں۔ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے پاکستانی سیاست تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ سوالات ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بھی کچھ چیزیں بہت زیر بحث آئی ہیں، بالخصوص افغانستان کے معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ذمہ دار جنرل محمد ضیاء الحق اور ان کی افغان پالیسی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اسی طرح ایٹمی پروگرام جو پاکستان کی دفاع حفاظت کا ایک اس میں بڑا اہم کردار ہے، اس کا بھی جب تذکرہ ہوتا ہے اور اس کا کریڈٹ بھی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو شروع کیا اور اس کے آغاز کیا، تو یہ جوہری پروگرام کس کس طرح سے پایہ تکمیل کو پہنچا، اس میں کن کن لوگوں کا کردار تھا، یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ اسی طرح پاکستان کے متنازع ترین حکمران بھٹو صاحب اور جنرل محمد ضیاء الحق کے دور کا جائزہ ہم لینا چاہیں تو اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں جو زبان زد عام ہیں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نئے رخ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان قومی اتحاد اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی جناب ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان کچھ معاہدہ طے پا گیا، لیکن جنرل ضیاء الحق کی ہوس اقتدار نے ان کو ماشاء اللہ لگا دیا۔ کیا یہ بات درست ہے اور کس حد تک درست ہے، یہ بھی تاریخ کے طالب علم کے ذہن میں ایک سوال موجود ہے۔ اسی طرح کچھ اس طرح کی چیزیں بھی کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کس بنیاد پر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کو 8ویں نمبر سے اٹھا کر پاکستان کا آرمی چیف مقرر کر دیا اور پہلے 7 جرنیلوں کو نظر انداز کیا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ ضیاء الحق صاحب کی عاجزی، ان کی خوشامد، ان کی بھٹو صاحب کے ساتھ وفاداری کی بہت سی کہانیاں بھی سوشل میڈیا پر زبان زد عام ہیں۔ کیا افغانستان کی جنگ امریکہ کے اشاروں پر امریکہ کی پلاننگ سے لڑی گئی تھی اور امریکہ کی ضروریات کے تابع لڑی گئی تھی؟ یہ بھی بہت اہم سوالات ہیں اور اس کے جوابات بھی ہمیں تلاش کرنے ہیں۔ ان سارے سوالوں، ان سارے معاملات کا احاطہ کرتے ہوئے جس کتاب کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ بنیادی طور پر جنرل خالد محمود عارف، جنرل KFM عارف کے نام سے جو پہچانے جاتے ہیں، 3 سال وہ وائس آرمی چیف کے طور پر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اس سے پہلے 7 سال انہوں نے چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کام کیا۔ آپریشن فیئر پلے، بھٹو صاحب کی اقتدار سے معزولی اور فوج کا اقتدار سنبھالنے کی کیا کہانی، اس کی لمحہ بلمحہ رودات، بھٹو صاحب اور قومی اتحاد، دھاندلی کے الزامات، دھاندلی کی شکایات، فوج کا رد عمل اور فوج کا فیڈ بیک اس حوالے سے کیا تھا، اور اپریل 9 صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے بائیکاٹ سے لے کر 5 جولائی 1977 جب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اقتدار سنبھالا اور اس کو کور کیا کس انداز میں، اس کی پوری رودات لمحہ بلمحہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ جنرل خالد محمود عارف کی یہ کتاب ورکنگ ود ضیاء کے نام سے شائع ہوئی اور وہ اس کا ایک اجمالی سا خاکہ انہوں نے کہا کہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے 11 سال پاکستانی سیاست میں کیا کردار ادا کیے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے قریبی رفقا اور کور کمانڈرز کس انداز میں دیکھ رہے تھے چیزوں کو، کس انداز میں سوچ رہے تھے، بھٹو صاحب کے حوالے سے، ضیاء الحق صاحب کے حوالے سے اور مارشل اللہ کے حوالے سے ان کی کیا آراء تھیں، اور ضیاء الحق صاحب نے اپنے قریبی رفقا کو کس انداز میں ٹھکانے لگایا اور کس انداز میں ان سے نجات حاصل کی اور کیسے اپنے وفاداروں کو، بالخصوص اس میں جنرل KM عارف بھی ہیں، جنرل اختر عبد الرحمان بھی ہیں، اور اس طرح کی پوری ٹیم کو کس طرح سے لانچ کیا، جنرل فیض علی چشتی صاحب سے کس طرح نجات پائی، جنرل سوار خان اور اس طرح جنرل محمد شریف ان کے قریبی جو رفقا تھے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، اس کی پوری تفصیل بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کے بہت سے سوالات اور ان کے جوابات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ جب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے 2 مرتبہ
انتخابات کروانے کا اعلان کیا اور اس وعدے سے مکر گئے، اس کے بعد سیاسی تنہائی کا شکار ہوئے اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے کن کن لوگوں نے کس کس انداز میں ان کے ساتھ معاونت کی یا معاونت کی کوششیں ہوئیں، کس طرح سے پیپلز پارٹی کو انگیج کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی ایک گروپ کو لانے کی کوشش کی گئی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو بظاہر وزیر اعظم تو نہیں لیکن ایک سینئر وزیر کے طور پر پیپلز پارٹی کے ہی کچھ لوگوں کو حکومت میں لانے کی اور حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی، اور جب غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے کہا کہ میں بیگم نصرت بھٹو سے اجازت لے لوں تو جنرل ضیاء الحق نے اس بات سے، حیرت انگیز بات ہے کہ اتفاق کیا اور ان کو اس بات کی اجازت دی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے کہ بیگم نصرت بھٹو سے ملنے اور ان سے اجازت لینے کی تو انہوں نے ان کو اجازت دی، لیکن پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ، سابق گورنر غلام مصطفیٰ کھر سے ملاقات کی اجازت انہیں نہیں دی اور منع کیا کہ ان کو اس معاملات سے دور رکھا جائے۔ اس کے باوجود مصطفیٰ جتوئی صاحب کھر صاحب سے ملے اور کھر صاحب کے ساتھ ان کی کیا گفتگو ہوئی، وہ جتوئی صاحب کی واپسی سے بھی پہلے یہ ملاقات، اس کی رودات، اس کی کہانی جنرل ضیاء الحق کی ٹیبل پر موجود تھی۔ اس بات پر جنرل ضیاء الحق غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب سے بدظن ہوئے اور اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اپنے خاص تصور کے تحت غیر جماعتی انتخابات کا ڈول ڈالا تو کن لوگوں کے ساتھ، کن دینی اسکالرز کے ساتھ ان کی مشاورت ہوئی، اس کے نام بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔ وہ عالم اسلام کے بڑے معروف اسکالرز ہیں جن کی آڑ لے کر جنرل محمد ضیاء الحق نے اس آئیڈیا کو پروان چڑھایا۔ اسمبلی وجود میں آ گئی اور کس انداز سے محمد خان جنیجو صاحب کا انتخاب ہوا۔ محمد خان جنیجو صاحب کے علاوہ کون سے نام زیر غور تھے؟ الہی بخش سومرو صاحب کا نام تقریباً فائنل ہو چکا تھا، لیکن پیر پگاڑا صاحب کی مداخلت پر جنرل صاحب نے محمد خان جنیجو صاحب پر یہ شفقت فرمائی اور ان کو وزیر اعظم نامزد کیا۔ لیکن جب انہوں نے محمد خان جنیجو صاحب سے ملاقات کی اور ان کو یہ بتایا، جنرل عارف لکھتے ہیں کہ محمد خان جنیجو نے اس بات پر رسماً بھی ان کا شکریہ ادا نہ کیا۔ بڑی شان بے نیازی کے ساتھ وہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کی باتیں سنتے رہے اور بالآخر ایک سوال کیا کہ جناب صدر آپ مارشاء اللہ کب اٹھا رہے ہیں؟ اس بات پر یقیناً جنرل ضیاء الحق صاحب بہت سرپرائز ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور کہا کہ مارشاء اللہ تو آپ کی پشت پر ہے، جب حالات آپ کے کنٹرول میں ہوں گے اور آپ کے قابو میں ہوں گے تو مارشاء اللہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ ایک اور اہم کہانی اس کتاب کے 13 ابواب میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مقدمے کی کہانی ہے، جو ان کے قریبی ساتھی احمد رضا قصوری کو قتل کروانے کی سازش کے نام سے شروع ہوا۔ احمد رضا قصوری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بانیوں میں شامل تھے، بھٹو صاحب کے قریبی رفیق تھے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ ان کا پہلا اختلاف تب ہوا جب بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھٹو صاحب نے کہا کہ جو مشرقی پاکستان جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ اس اعلان کے بعد پاکستان، مغربی پاکستان کے بہت سے سیاستدان، شیخ مجیب اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انہوں نے ڈھاکہ جانے کا اعلان کیا، لیکن پیپلز پارٹی سے واحد رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری تھے جنہوں نے ڈھاکہ جانے کا اعلان کیا۔ اس بات پر بھٹو صاحب ان سے ناراض ہوئے۔ یہ ناراضگی اس حد تک بڑھی کہ 1973 کے آئین پر بھی احمد رضا قصوری صاحب نے دستخط نہیں کیے اور وہ اسمبلی میں اپنی بے باک تقریروں کی وجہ سے بھٹو صاحب کے ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ اس کا منصوبہ بنا یا نہیں بنا یا کیا ہوا، لیکن شواہد یہ ہوئے کہ جناب احمد رضا قصوری اپنے والد نواب محمد احمد قصوری اور اپنی والدہ کے ہمراہ شاہ جمال کے قریب جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور احمد رضا قصوری کے والد ان کی بجائے اس حادثے کا شکار ہوئے۔ موقع پر جو گولیاں پائی گئیں وہ گولیاں تھیں، وہ گنز تھیں جو عموماً فیڈرل سیکورٹی فورس FSF بھٹو صاحب کی بنائی ہوئی ذاتی جو ایک طاقت تھی اور فورس تھی، اس کی گولیاں تھیں۔ احمد رضا قصوری صاحب نے یہ مقدمہ وزیر اعظم بھٹو صاحب کو نامزد کر کے ان کی ایما پر کہ یہ قتل کیا گیا پولیس اسٹیشن میں درج کروا دیا تھا۔ بعد میں جبر مفاہمت کسی بھی نام پر انہوں نے بھٹو صاحب سے صلح بھی کر لی تھی، لیکن جیسے ہی جنرل ضیاء الحق کا اقتدار آیا، بھٹو صاحب اقتدار سے رخصت ہوئے تو یہ مقدمہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ہائی کورٹ میں کیا پروسیڈنگز ہوئیں اور سپریم کورٹ نے
کس کس انداز میں اس کو فیس کیا، کیا کیا اس میں نقطے تھے، کہاں کہاں سیاسی دباؤ اور پریشر تھا، اور کس انداز میں اپیلیں ہوئیں، بھٹو صاحب کا رد عمل کیا تھا، بھٹو صاحب نے کس انداز میں ان چیزوں کو دیکھا، یہ ساری کہانیاں بھی جنرل کے ایم عارف نے اپنی اس کتاب ورکنگ ود ضیاء میں بیان کر دی ہیں۔ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے انہوں نے بہت ہی خوبصورت عنوان چنا ہے، لکھتے ہیں غیر مساوی دوستی۔ اس غیر مساوی دوستی کی کہانی 1947 سے شروع ہو کر 1988 تک کن کن مراحل سے گزری۔ اگرچہ یہ خود ایک الگ سے تفصیلی ویڈیو کا محتاج ہے، لیکن یہاں کچھ اجمالی اشارے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں دراڑیں کب آئیں، 1962 میں کس انداز میں پاکستان کا بہترین اتحادی ہونے کے باوجود بھارت چین جنگ میں امریکہ نے کس طرح سے بھارت کو غیر معمولی تیزی کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز میں ان کی سپورٹ کی، ان کو اسلحہ دیا، اور جو ہی پاکستان بھارت کی جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے دونوں ممالک کو اسلحے کی سپلائی بند کر دی۔ اس سے دراڑیں آئیں، اور یہ دراڑیں دوبارہ تب بحال ہوئیں جب ان کو ضرورت پڑی اور پاکستان چین کے ساتھ امریکہ کی دوستی میں ان کا معاون اور مددگار بنا۔ بھٹو دور میں یہ تعلقات پھر سرد مہری کا شکار ہوئے اور تب تک رہے جب تک صدر ریگن 1981 میں برسر اقتدار نہیں آئے۔ جمی کارٹر کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کی ملاقات نکسن کی سفارش پر ہوئی۔ ضیاء الحق سے نکسن نے کہا آپ جمی کارٹر سے ملیں۔ آغا شاہی جنرل کے ایم عارف کس طرح سے جا کر 1977 سے 1979 کے درمیان امریکی امداد کی بحالی کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ امریکہ کے وزرائے خارجہ تک پاکستانی وفود سے ملاقاتوں سے انکار کرتے رہے، اور شرط کیا تھی کہ پاکستان اپنے جوہری پروگرام کو رول بیک کر دے، اس کے بغیر کسی بھی صورت میں یہ تعلقات اور کوئی امداد بحال نہیں کی جا سکتی۔ بالآخر امریکہ کے دباؤ پر فرانس نے پاکستان کے ساتھ ایٹمی پروسیسنگ کے حوالے سے جو معاہدہ کیا اس کو انہوں نے منسوخ کر دیا۔ اس منسوخی کے باوجود پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھایا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان امریکہ امداد کی مخالفت کی کہ ہمیں اس امداد کو نہیں لینا چاہیے۔ جمی کارٹر اور ضیاء الحق کی ملاقات کیسے ہوئی اور کس انداز میں ان کے درمیان مکالمہ ہوا، اس کی بھی بڑی رودات اس میں موجود ہے۔ افغانستان کی جنگ کو امریکی جنگ کہنے والے دوستوں کو، قارئین کو اور دلچسپی رکھنے والوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان باب کو 40 صفحات پہ مشتمل تقریباً یہ کہانی ہے، اس کو وہ ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کو کس انداز میں دیکھا گیا۔ افغانستان کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اور کس انداز میں پاکستان کی اقوام متحدہ میں رکنیت کی مخالفت سے یہ معاملہ شروع ہوا، اس کو بھی انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کچھ صفحات میں سمو دیا ہے، اور یہ ساری کہانی لکھ دی ہے کہ کیا کیا مراحل اس میں آتے رہے، ظاہر شاہ کا کیا کردار تھا، داؤد کا کیا کردار تھا، اور نور محمد قراقئی کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کا کابل میں کیا مکالمہ ہوا۔ آپریشن فیئر پلے کے بعد جب بھٹو صاحب زیر حراست تھے اور ان کی خواہش پر ان کو مری منتقل کیا گیا، اور جو وفد ان سے پھر ملاقات کے لیے پہنچا، جنرل کے ایم عارف اس وفد کے رکن تھے اور جنرل فیض علی چشتی بھی اس وفد کے رکن تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی کیا گفتگو ہوئی، کس انداز میں ہوئی، اور جنرل ضیاء الحق کا رویہ ان کے ساتھ کس طرح کا اوبیڈینٹلی تھا۔ جنرل فیض علی چشتی جو 10 کور کے کمانڈر تھے، جو ہمیشہ ہر فوجی انقلاب لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، راولپنڈی کا ہی کور کمانڈر عموماً ماشاء اللہ لگانے کے مراحل کو طے کرتا ہے اور اس کو روبہ عمل لاتا ہے۔ جنرل فیض علی چشتی جو ہیں ان کی کہانی بھی اس کے اندر کسی حد تک موجود ہے۔ تو میں سمجھوں گا کہ پاکستان کی تاریخ اور سیاست سے دلچسپی رکھنے والے قارئین، سامعین اور ناظرین کے لیے یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اس کو وہ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم مزید کچھ ولاگز اور گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں بہت اہم انکشافات جو کیے گئے ہیں کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔